اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 17ویں سپارے کا تیسرا حصہ سورہ حج۔ سورہ حج مدنی ہے، اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں، یعنی 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، یعنی پروردگار کی ناراضگی سے۔ انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکاری وما ھم بسکاری ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس روز تم اس کی ہولناکیوں کو دیکھو گے تو غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اس لخت جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے وہ نشے میں مست ہوں، حالانکہ وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہوگا۔ وہ اس کی ہیبت سے حواس باختہ ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر، یعنی علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدہ الی عذاب السعیر، جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، یعنی جو شیطان کو دوست بنائے گا تو شیطان اسے گمراہ کر کے رہے گا اور راہ دکھائے گا اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، یعنی آگ کے عذاب کی طرف راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ، اے لوگوں اگر تمہیں کچھ شک ہو روز محشر جی اٹھنے میں، یعنی دوبارہ اٹھنے میں، تو ذرا اس امر پر غور کرو کہ ہم نے ہی پیدا کیا تھا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، یعنی نطفہ بنایا، پھر خون کا لوتھڑا یہ بنا، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور بعض کی نامکمل، یعنی بعض انسان بن جاتے، بعض بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہاں تاکہ ہم ظاہر فرما دے تمہارے لیے اپنی قدرت کا کمال۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں جسے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر، پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو، یعنی اپنی جوانی کو۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کچھ پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، یعنی بڑھاپے ارذل عمر تک، تاکہ وہ کچھ نہ جانے، ہر کچھ چیز جاننے کے بعد۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر خوشنما جوڑے کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ رنگا رنگیاں اس کی دلیل ہیں، یعنی اس طرح اگنا اور یہ سب یہ اس کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے
اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور بلا شبہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان مردوں کو جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، اور بغیر کسی دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ ثانیہ اطفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تکبر سے گردن موڑے ہوئے تاکہ بہکا دے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ہم چکائیں گے اسے قیامت کے دن جلانے والی آگ کا عذاب۔ ذالک، اس روز اسے بتایا جائے گا کہ یہ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ یہ سزا ہے اس کی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کنارے پر کھڑے کھڑے، یعنی لوگوں میں سے کوئی وہ بھی شخص ہوتا ہے جو کنارے پر کھڑے کھڑے عبادت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر اسے بھلائی پہنچے تو اس عبادت سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور اگر پہنچے اسے آزمائش، یعنی اسے آزمائش پہنچے تو فوراً دین سے منہ موڑ لیتا ہے۔ خاسرت دنیا والآخرہ، اس شخص نے برباد کر دی اپنی دنیا اور آخرت، یعنی دونوں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے، یعنی نقصان ہے کھلا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اسے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے اسے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو انتہائی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پوچھتا ہے اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے، یعنی جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ بہت برا دوست ہے اور بہت برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے باغات میں جس کے نیچے رواں ہوں گی نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، اور جو شخص یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ لٹک جائے ایک رسی کے ذریعے چھت سے، پھر گلے میں پھندا ڈال کر اسے کاٹ دے، پھر دیکھا آیا دور کر دیا ہے اس کی خودکشی کی تدبیر نے اس کے غم و غصے کو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یُرِید، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو روشن دلیلوں کے ساتھ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور یہودی، والصابئین، اور ستارہ پرست، والنصارى، عیسائی، والمجوس، اور آتش پرست یعنی آگ کو پوجنے والے، والذین اشرکوا، اور مشرک۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ضرور فیصلہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سب گروہ کے درمیان قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال، کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا یا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ، والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور درخت اور چوپائے
اور بہت سے انسان بھی اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور دیکھو جس کو ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ تو کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سجدہ چھٹا آ گیا ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، یہ دو فریق ہیں جو جھگڑا کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تیار کر دیے ہیں ان کے لیے کپڑے جہنم کی آگ سے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، انڈیلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، یعنی ڈالا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، گل جائے گا اس کھولتے پانی سے جو کچھ ان کے شکموں میں، پیٹوں میں ہے، اور ان کی چمڑیاں بھی گل جائیں گی، یعنی جو پیٹ میں ہے وہ بھی گل جائے گا اور چمڑیاں بھی، جلدیں بھی، کھالیں بھی گل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے گرز ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق، جب بھی ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، یعنی جہنم سے نکلنے کا، فرتے رنج و عالم کے باعث، تو انہیں لٹا دیا جائے گا اس میں، اور کہا جائے گا کہ چکھو جلتی ہوئی آگ کا عذاب۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان بھی لے آئے اور عمل بھی نیک کرتے رہے، جنتوں میں بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، انہیں پہنائے جائیں گے جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار، ولؤلؤا، موتیوں کے ہار۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کی پوشاک، ان کا لباس وہاں ریشمی ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ قول کی طرف، یعنی اللہ پاکیزہ قول جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور دکھایا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کیا گیا ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور دوسروں کو روکتے رہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، جسے ہم نے بلا امتیاز سب لوگوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا ہے، برابر ہے اس میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی۔ وَمَن یُرِدْ فِیہ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْہُ مِنْ عَذَابٍ علیم، اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا ناحق تو ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَعِ السُّجُودِ، اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ، اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو، صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اعلان عام کر دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا، وہ آئیں آپ کے پاس پا پیادہ یعنی چل کر، اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر جو آتی ہے ہر دور دراز راستے سے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اعلان کیجئے تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے دینی اور دنیاوی دونوں فائدوں کے لیے، اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا مقررہ دنوں میں ان بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، پھر جب وہ ذبح ہو جائے فَكُلُوا، بس خود بھی کھاؤ ان سے اور کھلاؤ مصیبت زدہ اور محتاج کو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا
تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربی، ان احکام کو یاد رکھو، جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور بجز ان کے جن کی حرمت پڑی گئی، یعنی جو پہلے پڑے گئے ہیں نا کہ تم پر حرام جو کر دیے گئے، حرمت پڑی گئی تم پر، پس پرہیز کرو فاجتنبوا الرجس، پس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور بچو جھوٹی بات سے، حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، یکسر مائل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، نہ شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتے ہوئے اور بلکہ شریک نہ ٹھہراتے ہوئے۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ گرا ہو آسمان سے، پس اچک لیا ہو اسے کسی پرندے نے یا پھینک دیا ہو اسے ہوا نے کسی دور جگہ میں۔ ذالک، حقیقت یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو ادب و احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تو یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں تقوی ہے، یعنی جو بھی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے وہ پرہیزگاری کی وجہ سے اس کے دل میں پرہیزگاری ہوتی ہے، ورنہ بے ادب لوگ جو ہیں وہ احترام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہارے لیے مویشیوں میں طرح طرح کے فائدے ہیں ایک معین مدت تک، پھر ان کے ذبح کرنے کا مقام بیت عتیق کے قریب ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر فرمائی ہے قربانی تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ان بے زبان جانور پر ذبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے تو اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے محبوب خوشخبری سنائیے تواضع کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان مصائب اور علام پر جو پہنچے ہیں انہیں، اور جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور ان چیزوں سے جو ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے فربا جانوروں کو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، پس لو اللہ تعالیٰ کا نام ان پر اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہو اور 3 پر کھڑے ہوں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، پس جب وہ گر پڑیں کسی پہلو پر تو خود بھی کھاؤ اس سے، نیز کھلاؤ قناعت کرنے والے فقیر کو اور بھیک مانگنے والے کو، یعنی جو مانگ رہا ہے مانگنے والا ہے اس کو بھی، جو نہیں مانگ رہا لیکن مستحق کو۔ کذالک، یعنی جو مانگ رہا ہے فقیر اس کو بھی اور جو نہیں مانگ رہا۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے فرما بردار بنا دیے ان جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم اس احسان کا شکریہ ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تک تقوی تمہاری طرف سے، یعنی جو پرہیزگاری ہے تمہاری طرف سے وہ پہنچتی ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم،
یوں اس نے فرما بردار بنا دیا ہے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم بڑھائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ وبشر المحسنین، اور اے حبیب خوشخبری دیجیے احسان کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اہل ایمان کی کفار کے مکر و فریب سے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی دھوکے باز احسان فراموش کو۔